بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد کمال منہاس ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا اگلا لیکچر کورس کوڈ 436 سیرت طیبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا باب نمبر 5 حیات طیبہ مدری دور دوم۔ آج ہمارے اس چیپٹر کا آخری ٹاپک ہے جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے، اور یہاں پہ ہم سیرت طیبہ کے اس آخری مرحلے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد بک کے مزید ایسے چیپٹرز ہیں جن کو میں ایز اٹ از تو بیان نہیں کروں گا، لیکن ان کی جو آؤٹ لائن آپ کو جو ہے اس کے مطابق بیان کر دوں گا۔ یہ ٹاپک ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ اس ٹاپک کی جو ہمارے دین میں اہمیت ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس ٹاپک کو جو اہمیت دی گئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی خطبہ کی وجہ سے دی گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ اسی خطبہ میں بتا دیے تھے۔ اگر کہ کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے پوائنٹس کو جو ہے وہ نوٹ کر لے اور ان پر عمل درآمد کر لے تو بہت ہی اعلیٰ قسم کا جو ہے وہ ایک لائف سٹائل ہے وہ اپنا سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس تمام لائف سٹائل کو اس خطبے میں بیان کر دیا۔ چلیں اب کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن میں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے بات کی تھی کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کے متعلق ہوگا۔ جب سارے عرب میں اسلام پھیل چکا، خدا کی بٹکی ہوئی جو مخلوق تھی وہ راہ راست پر آ گئی، اسلام کے عقائد اور اعمال کی تکمیل ہو چکی، حکومت الہی کا قیام عمل میں آ چکا، سارے عالم کی رہنمائی کے لیے ایک جماعت تیار ہو چکی، اس وقت یہ حکم نازل ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ سورۃ النصر آیت 1-3۔ اور جب اللہ کی مدد آ چکی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ خدا کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے، تو خدا کی حمد کی تسبیح پڑھو اور استغفار کرو، خدا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی اس مرضی کا علم ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام ختم کر چکے اور دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مسلمانوں کے سامنے، خصوصاً ساری دنیا کے سامنے، عموماً اسلام، اس کی شریعت اور اخلاق کے تمام بنیادی اصولوں کا اعلان کرنے کے لیے حج کا اعلان فرمایا۔ اس خبر کے پھیلتے ہی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذیقعدہ 10 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ تمام ازواج مطہرات ساتھ تھیں۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر احرام باندھا۔ اس وقت انسانوں کے ہجوم کا یہ حال تھا کہ آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی تھی انسان ہی انسان نظر آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب مسلمان لبیک کی صدا لگاتے تو ان کی آواز سے سارا علاقہ گونج اٹھتا۔ مکہ کے قریب مقام صرف میں علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ دوسرے دن غسل کر کے مکہ میں داخل ہوئے، کعبے پر نظر پڑی تو فرمایا، اے خدا اس گھر کو اور زیادہ عظمت۔ پھر کعبے کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی اور کوہ صفا پر تشریف لے گئے، اور یہ الفاظ ارشاد فرمائے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے سلطنت اور تمام تعریفیں ہیں، وہ مارتا اور زندہ کرتا ہے، وہی تمام چیزوں پر قادر، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے تمام قبائل کو شکست۔ پھر صفا سے اتر کر مروہ تشریف لے گئے، اور طواف سعی سے فارغ ہونے کے بعد ان لوگوں کو جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے عمرہ مکمل کر کے احرام کھولنے کا حکم دیا۔ 8 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں قیام فرمایا۔ اب خطبہ حجۃ الوداع کا جو وقت تھا، ذی الحج کی 9 تاریخ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عرفات میں آخری خطبہ دیا، جو آنے والی تمام نسل انسانی کے لیے عموماً اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً مشعل راہ ہے۔ یہ تاریخ انسانی کا بے نظیر و بے مثل خطبہ ہے۔ اس خطبے میں نہایت جامع انداز میں اسلامی انقلاب کے اصولوں کو بیان کیا گیا، ظاہری رسوم کی نفی کی گئی ہے، انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی، معاشرتی، معاشی، سیاسی، سماجی، فکری اور عملی پہلوؤں کو نہایت مختصر مگر مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے غلبہ اور شوکت کو اپنی آنکھوں سے جی بھر کر دیکھ لیا اور پورے اطمینان کے ساتھ اپنی حیات مبارکہ کے دن پورے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی ابتدا یوں فرمائی: خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اس کی ذات نے اکیلے ہی باطل کی سب قوتوں کو شکست دی۔ لوگو، میری بات غور سے سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں اکٹھے ہو سکیں گے۔ لوگو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تمہیں زیادہ عزت و کرامت والا خدا کی نظر میں وہ ہے جو اس سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عرب کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عرب پر، نہ گورا کالے سے افضل ہے، نہ کالا گورے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا اگر کوئی معیار ہے تو وہ پرہیزگاری ہے۔ سب انسان آدم کی ہی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ اب بزرگی اور برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے، سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات پہلے کی طرح باقی رہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھ لگا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر آئیں۔ اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ قریش کے لوگوں، خدا نے تمہارے جھوٹے غرور کو ختم کر دیا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر کی کوئی گنجائش نہیں۔ لوگوں، تمہارے خون، مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے جیسی اس دن کی اور ماہ مبارک یعنی ذی الحجہ کی۔ خاص کر اس شہر میں تم سب خدا کے سامنے پیش ہوگے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ دیکھو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی دنگا فساد کرنے لو۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنا غلاموں کا ضرور خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ایسا ہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ دور جاہلیت کی سب باتیں میں نے اپنے قدموں تلے رون۔ زمانہ جاہلیت کے سب خون کے انتقام اب نہیں لیے جائیں گے۔ پہلا انتقام جسے میں ختم کرتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے، ربیع بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حزیل نے مار ڈالا تھا، اب میں معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کے سود کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا۔ لوگوں، خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا ہے۔ اب کوئی کسی وارث کے حق میں وصیت نہ کرے۔ بچہ اسی کی طرح منسوب کیا جائے جس کے بستر پر پیدا ہو۔ جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے۔ حساب کتاب خدا کے ہاں، یہاں پہ یہ پتھر سے مراد رجم کی سزا ہے۔ جو کوئی اپنا نصیب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر خدا کی لعنت۔ یعنی یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے اس خطرناک اور گنونے جو کھیل کو ختم کر دیا تھا۔ قرض کی ادائیگی ضروری ہے، ادھار لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے،
تحفے کا بدلہ دینا اچھا ہے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ جرمانہ ادا کرے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کی مرضی کے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے۔ خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ دیکھو، تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں، کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو خدا کی طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ انہیں سزا دو، اور وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پہناؤ، عورتوں سے بہتر سلوک کرو، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہے اور وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ ان کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا، اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہو۔ لوگوں، میری بات سمجھ لو، میں نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر اس پر قائم رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے خدا کی کتاب۔ اور ہاں دیکھو، دینی معاملات میں زیادتی سے بچنا کہ تم سے پہلے گروہ انہی باتوں کے سبب ہلاک ہو گئے تھے۔ شیطان کو اب اس بات کی توقع نہیں رہی کہ اب اس کی اس شہر میں عبادت کی جائے گی، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور اس پر راضی رہے۔ اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرو۔ لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے دیا کرو، اپنے خدا کے گھر کا حج کرو، اور اپنے صاحب اختیار لوگوں کی اطاعت کرو، تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب مجرم خود پر اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کے بدلے باپ سے لیا جائے گا۔ سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے یا یاد رکھنے والا ہو۔ اور لوگوں، تم میرے بارے میں خدا کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی امانت پہنچا دی اور رسالت کا حق ادا کر دیا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی جانب بڑھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، خدایا گواہ رہنا، تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا۔ عزیز طلباء، آپ نے ابھی خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھا۔ یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اور اس میں اسلام کی تعلیمات کو اختصار سے سمو دیا گیا ہے۔ ہم آپ کی سہولت کے لیے اس خطبے کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے کچھ پوائنٹس ہم دیں گے جن میں آپ لوگوں کو مزید سہولت ہو جائے گی اس خطبے کے پوائنٹس کو یاد رکھنے میں۔ خطبہ حجۃ الوداع کی کچھ نمایاں باتیں ہیں، وہ اب اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ پہلی بات، انسانی مساوات کا درس کہ نسلی، جغرافیائی اور زبان کے امتیازات کے مقابلے میں ہر انسان کی فضیلت اس کے اعمال پر ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا جاہلی رسوم کی نفی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ان رسومات کو ترک کر دیا جو زمانہ جاہلیت میں تھیں۔ پھر تیسرا پوائنٹ یہ آتا ہے انسان پر انسانیت کا خون اور اس پر ظلم ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور مسلمانوں کی سب سے بڑی گمراہی آپس کا دنگا فساد۔ چوتھا پوائنٹ، امانت کا احترام اور اس کی واپسی ضروری ہے۔ پانچواں پوائنٹ، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے آپس میں بھائیوں جیسا سلوک کرنا چاہیے۔ چھٹا پوائنٹ، جاہلیت کے باہمی انتقام اور دشمنیاں آج سے ختم ہیں، اب انہیں کوئی نہ یاد کرے، اور ایک دوسرے پر تمام غیر قانونی واجبات بھی اس کے ساتھ ختم ہیں۔ ساتواں پوائنٹ، قانون وراثت کے تعین کے بعد کوئی اپنی قانونی وراثت کے لیے وصیت نہ کرے۔ ازدواجی رشتہ بچے کی نسبت ثابت کرنے کے لیے قانونی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس کو کوئی دوسرا چیلنج نہیں کر سکتا۔
9واں پوائنٹ، اپنے خاندان کو چھوڑ کر دوسروں سے تعلق ظاہر کرنا لعنت خداوندی کا باعث۔ 10واں پوائنٹ، اپنے معاملات میں دیانت، عزت نفس اور رواداری کا خیال رکھا جائے اور افراد کو باہمی لین دین میں ایک دوسرے کی خوشی کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ 11واں پوائنٹ، ازدواجی رشتے سے میاں بیوی ایک دوسرے کی جائیداد کے مالک نہیں بن جاتے، اس لیے ایک دوسرے کے حقوق کا احترام ضروری ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ مرد کی غیرت کا خیال رکھے اور مردوں کو حکم دیا کہ عورتوں سے بہتر سلوک اور احسان کریں۔ نکاح خدا کی جانب سے ایک امانت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا حق بھی شامل ہے۔ 12واں پوائنٹ، میرے بعد رہنمائی کتاب اللہ سے حاصل کرو اور دین میں زیادتی سے بچنا۔ 13واں پوائنٹ، انسان اچانک گمراہ نہیں ہو جاتا، گمراہی کی ابتدا چند ایسی باتوں سے ہوتی ہے جو شروع میں عام نظر نہیں آتی مگر آخرکار شدید بے راہ روی کا باعث بنتی۔ 14واں پوائنٹ، دین اسلام کی بدنی اور مالی عبادات کی پابندی کرنا اور صاحب اختیار لوگوں کی اطاعت تم پر واجب۔ 15واں پوائنٹ، مجرم اپنے جرم کا ذمہ دار ہے۔ 16واں پوائنٹ، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ آنے والی نسلوں کو میرا پیغام پہنچاتے رہیں۔ اب اس خطبے پر ایک چھوٹا سا تبصرہ بھی کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ کئی حیثیتوں سے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سب سے بڑے دینی اجتماع سے خطاب فرمایا اور ایسے دور میں فرمایا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ کلمہ حق تناور درہد بن گیا تھا۔ دوسرے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست نبوت سمجھ رہی تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں سے خطاب کا یہ آخری موقع ہے، اس لیے گویا الوداعی وصیتیں فرمائی جن کا ہر لفظ بیش قیمت ہے۔ ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے کام اسی تکمیلی مرحلے پر آ جانے کے بعد یہی موقع تھا کہ پیغمبر انسانیت کی طرف سے انسانیت کے نام کوئی پیغام اور کوئی منشور دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو بہت خوبی سے ادا کیا۔ یہ خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال خطابت اور شان فصاحت کا بہترین نمونہ ہے اور اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شخصیت کی عظمت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ بین الانسانی منشور ہونے کے لحاظ سے اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، انسانی کاوشیں اس سے آگے کچھ نہیں سوچ سکیں گی، بلکہ کوئی دوسرا نظام تمدن و معیار انسانیت عملاً پیدا کر ہی نہیں سکتا جو اس منشور میں دیا گیا ہے۔ جب کبھی اور جہاں کہیں بھی اسلامی ریاست کی تشکیل کی اس بنیادیں بہرحال انہی اٹل نظریات و تصورات پر رکھی جائیں گی۔ یہ منشور اسلام کا بنیادی منشور ہے اور اس کی طرف انسانیت کو بلایا جا سکتا ہے۔ ان کلمات سے ہٹ کر جو نقشہ بھی بیان کیا جائے گا وہ غیر اسلامی ہوگا۔ یہ منشور ایک کسوٹی ہے جس پر ہم مسلمان اپنی ہر قیادت کے کارنامے پرکھ سکتے ہیں اور اپنی ایک ایک حکومت کے اقدامات کو جانچ سکتے ہیں۔ یہ منشور آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنے چہرے بھی دکھائی دے سکتے ہیں اور جس میں ہم غیر اسلامی تمدنوں کی حقیقت کا عکس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام ہے۔ اس میں ہم ہی مخاطب بنائے گئے ہیں۔ اس کی نوعیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی سی ہے۔ اس کے ایک ایک بول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درد بھرے انداز میں آواز بلند کی ہے کہ میں نے بات پہنچا دی۔ چاہیے کہ اسے پڑھ کر ہماری روحیں چونک جائیں، ہمارے جذبے جاگ اٹھیں، ہم اپنی اب تک کی روش پر نادم ہو کر محسن انسانیت کا دامن تھام لیں، اس مشن کو آگے لے کر بڑھیں جس کی کامیابی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکالیف برداشت کی کہ اتنے بڑے صبر اور حلم کی مثال نہیں ملتی۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو انہوں نے تمام مسلمانوں کو دیا تھا۔ اس خطبے میں تمام کے تمام وہ پہلو بیان کر دیے گئے ہیں جو ایک انسان کی زندگی کو سہل بنا سکتے ہیں۔ اس خطبے کے بعد کوئی بھی ایسی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ انسان کسی اور جگہ
یا کسی اور ایسے معاملے کی طرف جائے اور قرآن سے ہٹ کر ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں وہ تلاش کرے، وہ چیزیں یہاں پہ غلط ہو جائیں گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ اس کو شیئر بھی کریں گے، اس کو لائک بھی کریں گے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اللہ حافظ۔